السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں فصیحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز۔ ناظرین، ملک کی موجودہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں۔ ہرمیت، کل کے بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ علی امین گنڈاپور نے کل کچھ صحافیوں کو ٹاؤٹ بھی کہا، تو جب صحافی اتنے ان پر برہم ہیں اور اس وقت ان کا یہ بیان آنا، کیا یہ جائز تھا؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو مسائل پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ ہیں، اور اس قسم کے حالات میں اس قسم کے بیان ہر طرف محاذ اپنے لیے کھول دینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے صحافی یعنی صحافت کے بجائے وہ کسی نہ کسی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ہم یعنی جو چیز ہو رہی ہے بہت سارے لوگ ہم پہ بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب نواز شریف صاحب پہ برے حالات تھے اور جب وہ جیل میں تھے، جب مریم نواز صاحب برے حالات سے گزری، تب ہم اس کے لیے بھی اسی طرح آواز اٹھاتے تھے، تب لوگ ہمیں پٹواری کہا کرتے تھے۔ لیکن ایسے ہیں کہ بہت سارے ایسے میڈیا ورکر ہیں، اب آپ نے دیکھا پی ٹی وی میں کل عطا ترڑ پرسوں پارلیمان میں کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے پی ٹی وی کی، میں یہ حالت دیکھتا ہوں۔ ارے بھائی، یعنی جن لوگوں کو وہ لے کے آیا ہے ان کے ویلاگ آپ اٹھا کے دیکھو، کیا ان چہروں کے بعد پی ٹی وی کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو دن رات گن گاتے ہیں صرف اور صرف مریم نواز کی۔ تو اگر ایسے پی ٹی وی ٹھیک ہوتا ہے کہ میں مریم نواز کے گن گاؤں گا تو یہ پی ٹی وی ٹھیک ہو جائے گا، سو ایسا نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور کو نہیں کہنا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ بے شک بہت سارے صحافی، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنے ایک نظریہ ہوتا ہے، لیکن آپ جب یعنی آپ کو مسائل کا سامنا ہے، لیکن بہرحال مجھے ابھی اچھا لگا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ابھی جیل میں صحافیوں سے کہا کہ میں اس بیان کی تائید نہیں کرتا ہوں، علی امین گنڈاپور کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو صحافی ہیں وہ اس وقت کے حالات میں، یعنی جو حالات چل رہے ہیں اس ملک میں، وہ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ جب خبر دے رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہ ایک جہاد کر رہے ہیں، کیونکہ مشکل حالات ہیں صحافیوں پہ، سب سے زیادہ مشکل حالات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے صحافیوں کو قتل کیا گیا، کتنوں کو اٹھوایا گیا، کس کو کیا کیا دھمکیاں ملی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں کتنے تھریٹس ہوتے ہیں، کتنا خوف ہوتا ہے، کتنا ڈر ہوتا ہے کہ نکلیں گے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ تو آپ کی بات درست ہے، اور میرے خیال میں ہر طرف محاذ نہیں کھولنی چاہیے۔ جہاں محاذ کھولا ہے اس کی طرف اگر آپ ٹارگٹ کریں گے تو میرے خیال میں اب دیکھیں ہر ٹیلی ویژن پر ہر صحافی بھی تنقید کرے کہ بھائی صاحب آپ نے کس کو ٹاؤٹ کہا، حالانکہ ہے، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جس طریقے سے وہ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے وہ یعنی بوٹ پالش بھی بہت ہیں۔ اب میں تو دیکھتا ہوں مختلف منسٹروں کے دروازے لوگ کھولتے ہیں، ارے بھائی صاحب آپ کا بٹن بڑا پیارا ہے، ارے بھائی صاحب آپ کے شوز جو ہیں وہ مزید چمکانے چاہیے۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن آپ سب صحافیوں کو یا صحافیوں کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ محاذ آپ کے لیے نہیں کھولنا چاہیے تھا، کیونکہ حالات پی ٹی آئی کے لیے اس وقت کوئی بہتر نہیں ہے۔ اچھا، نواز شریف کا بھی ایک بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں عمران خان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے میں پورے ملک میں دورے کروں گا۔ تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلکہ میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں اپنی کلاس لے رہی ہوتی ہوں تو کچھ فارنرز میرے ٹیچر ہیں، تو انہیں ہمارے ملک کے حالات کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کیسے ہیں اور کیا وہ جیل سے باہر نکل آئیں گے۔ تو اب یہ نواز شریف کا یہ جو ایک بیان آیا ہے کہ وہ مقبولیت ختم کریں گے عمران خان کی، اچھا، زبردست۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، عمران خان نواز شریف صاحب کا، اور جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے جنرل باجوہ کے خلاف اور ثاقب نثار کے خلاف لڑائی لڑی، میں اس کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب نے اس لڑائی کو بڑے زبردست طریقے سے لڑا اور اس بیانی کو بڑا ہٹ کیا، بیانیہ اوپر کی طرف چلا گیا، اور ووٹ کو عزت دو۔ نواز شریف صاحب انگلینڈ کی طرف چلے گئے، جو بھی حالات تھے، کیا معاملات تھے، وہ تو سب جانتے ہیں۔ نواز شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واپسی کا سفر انہوں نے طے کیا ہے نا، کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے، پتہ نہیں کس قسم سے ان کا استقبال ہوگا، پھر وہ جس طریقے سے الیکشن لڑیں گے تو کہاں سے لڑیں گے، کن حلقوں سے وہ جیت پائیں گے۔ لیکن سچویشن یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب وہ جو ووٹ کو عزت دو، انہوں نے ووٹ کو عزت دی۔ عزت ووٹ کو دینی چاہیے تھی، ووٹ کو عزت دو کا جو نے ووٹ کا عزت دو کا نعرہ بدل گیا، ووٹ کو عزت دو۔ اور جس طریقے سے وہ آئے، یعنی نادرا کا پورا عملہ وہاں پہنچ گیا، ضمانتیں اور کو ایئرپورٹ پہ ملی،
پھر ہیلی کاپٹر میں آپ کو منظر بھی یاد آئے گا کہ مریم نواز صاحبہ ایکٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں سیاستدانوں کی, تو مریم نواز صاحبہ تھوڑے سے آنسو بہا رہی. چلو مریم نواز تو ان کی بیٹی ہے, جذبات بھی میں سمجھتا ہوں, والد صاحب کا رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن وہ مریم اورنگزیب وہ ساتھ میں بھی جو ہے نا, ساتھ میں مطلب وہ آپ میوزک بجا رہی, ساتھ میں وہ رو بھی رہی ہے. سو وہ ایکٹنگ کا وہ منظر, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. پھر لاہور کو اس جلسہ گاہ کو جس طریقے سے بھرا گیا تھا وہ ویڈیو بھی موجود ہے. اس کے بعد جو الیکشن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, یعنی مانسیرا گڑھ تھا, میرے علاقے ہیں سارے, نواز شریف کا گڑھ تھا ہزارہ, نواز شریف وہاں سے ہارا ہے لاہور کے حلقے سے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں ٹرانسمیشن کے لیے گیا تھا وہاں پہ, تو وہاں پہ جو سچویشن تھی لاہور کے حلقوں میں, وہ آپ اندازہ لگا سکتی کہ وہاں فارم 47 کی وجہ سے جیتا. یعنی ہر ایک کے بعد 0 لگے ہیں, ہر 5 کے بعد پیچھے 1 لگا ہے, تو اس طرح ان کو جتوایا گیا ہے. سو اب اگر وہ چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو مہنگائی ہے, جو حالات ہیں, جو مشکلات ہیں, ایک سفید پوش رو رہا ہے, بزنس مین تباہ ہو چکا ہے, زمین پر آ چکا ہے, ہر بندہ پریشان ہے کہ بھئی جو سیلری لیتے ہیں 15-10 دن نہیں ہوتے سیلری ختم ہو جاتی. جو جتنے دکاندار ہیں ان سے بات کرو کہتے ہیں بزنس نہیں ہے, ٹیکس اتنے زیادہ ہیں. تو ایسے سچویشن میں آپ موٹر وے گنوا کے آپ ماضی 80s اور 90s کی سیاست اب نہیں کر سکتے. عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا آپ نے بڑی زبردست بات کی, کیونکہ میں ابھی عراق گیا تھا, اور عراق میں جب ہمیں لوگ ملتے تھے 3 لوگوں کو جانتے تھے. ہندوستان سے لوگ جانتے تھے امیتابھ بچن کو اور شاہ رخ خان کو, اور جب ہم پاکستان کا ذکر کرتے تھے عمران خان, تو اور یہ کہتے تھے کہ آپ بڑے ظالم ہو, آپ لوگوں نے عمران خان کو قید کیا, وہ تو بہت بڑا لیڈر ہے. تو ہم سوچتے تھے کہ ہم نے کیا قید کیا, جس نے قید کیا اس سے ہم پوچھ بھی نہیں سکتے ہیں, ہم بات صرف کر سکتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. نہیں لگتا مجھے, میرے خیال میں کینیڈا میں ملیشیا میں رہا ہوں, تو ایک کرکٹ کونسل کا ایک کرکٹر تھا, اس نے مجھے ملائی اس کے ساتھ بیٹھا تھا, تو ملائی مینیجر تھا, پورا ہیڈ تھا اس کا. تو اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا آپ پاکستانی ہو, تو میں نے کہا, اس وقت کہتا ہے یہ عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے, آپ اس کو کیوں نہیں جتواتے ہو. 2013 کی بات ہے یہ. سو دنیا کے کسی کونے میں جائیں پاکستان کو لوگ نہیں جانتے, میں یہ گارنٹی کے ساتھ, کیونکہ بہت سارے ممالک میں گیا ہوں. تو بات جب عمران خان کی آتی ہے, تو آپ ابھی دیکھیں جو اس وقت آکسفورڈ میں الیکشن ہو رہا ہے, کبھی آپ کو یاد ہے کہ آکسفورڈ میں الیکشن ہوتا؟ ہمیں کیا یاد ہے, خان وہاں پہ اترا ہے میدان میں جیل سے, ڈیالہ جیل سے بیٹھ کر, تو اب انٹرنیشنل میڈیا اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ نظر تو ڈالیں, پاکستانی میڈیا میں تو ان کا نام لینا گناہ کبیرہ ہے. تو کیا وہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہ ہر جگہ مقبول ہیں؟ سیاست سے پہلے بھی مقبول تھے, سیاست میں بھی مقبول ہیں. سو بہرحال مجھے نہیں لگتا نواز شریف صاحب وہ اس وقت جو ینگ جنریشن ہے, نئی جنریشن ہے, ان کے دل میں جو خان کے لیے ہے وہ اس کو نہیں توڑ. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں 9 مئی کا ڈرامہ ہوتا رہا ٹیلی ویژن پہ, یہ ہوا, یہ دیکھ عمران خان نے سازش کی, انڈیا سے پیسے لیے, فرانس سے پیسے لیے, یہ سارا کچھ ہوا. لیکن مجھے بتایا ریزلٹ کیا ہوا 8 فروری کو. ہم نے کیا کیا, عوام نے کیا کیا, ہاں یہ لے لیں انگوٹھا, ٹھاپا کس کو مارا, خان کو مارا, اور دوسروں کو کہا کہ آپ کو بھائی صاحب وہ بابا جی کا ٹھلو دے دیا اس کو. تو یہ سچویشن ہے. سے میں نواز شریف صاحب میرے خیال میں 80s 90s کی سیاست کریں گے, وہ اب نہیں چل سکتی. اچھا, اس وقت لکی مروت بنو کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کی پولیس جو ہے وہ بھی ہڑتال کر رہی ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس نے پولیو کی بھی جو ایک ڈیوٹی ہوتی ہے اس سے بھی انہوں نے جو ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو ان کے مطالبات کے بارے میں آپ بتائیے گا, ان کے کیا مطالبات؟ پہلے تو آپ نے جو سوال کیے بڑے امپورٹنٹ ہے, اس پہ بات کرنا بھی امپورٹنٹ. مین اسٹریم میڈیا ان کو کور نہیں دے رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بات ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ پولیس والا کیا کہہ رہے سن لیجیے. میرا ایک ٹوٹی بیٹی ہے, انہوں نے کل سارے رات رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس سے پیسے نہ لو, آپ کو خطرہ ہے ایسا نہ کہ آپ کو مار دے پاپا, ٹھیک ہے بازار میں آپ کچھ کام شروع کر دو. سر یہ خطرہ کہاں سے آتا ہے, کون کراتا ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ باتیں بہت گزر گئی. ٹھیک ہے سر, آپ ہمارے بڑے ہو, یہاں جتنی بھی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتے. ڈر کی وجہ سے ہمارے زبانوں کے اوپر تالے لگے ہوئے. میں ایز اے پولیس میں اپنی ڈیوٹی کراتا ہوں, ٹھیک ہے سر, آپ کی آڈر مانتا ہوں. یا ایم آئی ہے, ISI ہے, ایک پولیس کی قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہوا, جتنی بھی پولیس ہوئی, ایک ID کی پتہ نہیں چلا. سر میں خود ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی جس میں یہ بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹا مجھے کہتا ہے کہ پاپا آپ کوئی ٹھیلا کھول دو, کوئی دکان کھول دو, کسی ادھار لے لو, لیکن پولیس کی جاب مت کرنا. آج لکی مروت میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی
یعنی ہمیں ٹینشن ہے. اگر آپ آپریشن کریں گے تو ہم کام نہیں کریں گے. آپ آپریشن کرتے ہیں تو پولیس والوں کا قتل عام ہوتا ہے. یہاں سے فوج جائے گی, وہ کہتے ہیں کہ اگر فوج یہاں سے نہیں جائے تو ہم کام نہیں کریں گے, ہمیں اتھارٹی دو, ہمیں جو ہے ان لوگوں کو یہاں سے واپس کر دو. تو وہاں پہ فوج اور پولیس آمنے سامنے. بنو میں پولیو کا معاملہ ہوا ہے, ایک اہلکار کو گولی مار کر شہید کیا گیا ہے, پولیس اہلکار, ایک زخمی ہے. بنو میں پولیس سراپا احتجاج ہے, وہ کہتے ہیں ہم پولیو جو ہے اب قطرے جو ہے نہیں ڈالیں گے, ٹھیک ہے, ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے. باجوڑ میں بھی یہی سچویشن ہے, باجوڑ والوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام. اب ایسی سچویشن میں جو وہ کہہ رہے ہیں, جو جہاں اشارہ وہ دے رہے ہیں کہ یہ سب کے پیچھے کون ہے, تو وہ اشارے بھی دے رہے ہیں کھل کے. یہ باتیں ہو رہی ہیں جو ویڈیو, ہم بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتے, بہت ساری چیزیں ہم کھل کے دکھا نہیں سکتے, اس قسم کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. دوسری جانب پولیو کے ورکروں کو نشانہ بنا لاہور میں بھی بنایا گیا ہے, یہاں پہ بھی بنایا جا رہا ہے, بلوچستان میں بھی بنایا جا رہا ہے. ایک چیز یاد رکھنا فصیح, اب میں دیکھ رہا تھا کہ جو تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے یا ہیلتھ کی جو تنظیمیں ہیں, انہوں نے وارننگ دی ہے پاکستان کو کہ بھائی صاحب اگر آپ نے اس کو ختم نہ کیا تو ہم آپ کے لیے فنڈ بند کر دیں گے. اور دوسری بات, مجھے بڑی میں تشویش میں مبتلا ہوں کہ بھائی صاحب اگر یہ سلسلہ رہا اور پولیو کے کیسز اس تیزی سے آتے رہے, اور کیونکہ اس میں بہت بڑی کرپشن ہے, بہت بڑی کرپشن ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ, صوبے کے لیول پہ, وفاق میں ڈالر آتے ہیں, کیسے پولیو کے کیسز آتے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, یاد رکھیے گا کہ اگر ہم یہ پولیو کے اس کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے اس ملک سے, تو پہلے بھی سعودی عرب دھمکی دے چکا ہے, آپ کے خلیج ممالک پہلے سے کہہ چکے تمہاری انٹری بند کر دیں گے. اگر آپ کے دنیا, یعنی یہاں تو کسی کا کام ہے نہیں, روزگار ہے نہیں, بے روزگار ہے لوگ, تو ایسے میں اگر انٹری بند ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو حالات بڑے خراب ہوں گے. تو اس وقت سچویشن بڑی ورسٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی دوری, ایک طرف عوام کی دوری, اوپر سے پولیس کی دوری, اور کہیں نہ کہیں حالات جو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے, پر جو چیزیں میں بڑے قریب سے دیکھ رہا ہوں, جو میں نے سانحہ 1971 کے حوالے سے پڑھا ہے, تو میں بڑا دکھی بھی ہوں, کیونکہ سانحہ 1971 کے حوالے سے ہمارے جو بزرگوں سے آپ بیٹھے ہیں تو ان کا دل ٹوٹا, کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, کئی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں یہ ملک جو ہے دوبارہ کوئی 2 لاکھ ہو, لیکن ہمیں اپنے یعنی ہم نے اپنے ان, اگر میرا کام جو میرا کام ہے, اگر اس میں اس تک محدود نہ رہا اور میں اوروں کے کام میں اسی طرح اس چیزوں میں گھسیڑتا رہا اپنے آپ کو, تو پھر نقصان ہوگا. اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملے, لیکن اگر وہ معاملہ ہوا تو پھر بہت کچھ ہوگا, بہت خون خرابہ ہوگا. بہت شکریہ رمیت. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ناظرین آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.